ترکی 771.4 بلین ڈالر کی معیشت کے ساتھ دنیا کی 19ویں بڑی معیشت ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی 2023 کے بعد نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ 2023 میں ترکی میں کیا ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں، برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ سلطنت عثمانیہ نے جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر 600 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ ایک نیا رہنما مصطفیٰ کمال ابھرا جس نے ترکی کی قومی تحریک کی قیادت کی، جس نے سرزمین ترکی کی تقسیم کے خلاف مزاحمت کی۔ کمال نے انقرہ میں صوبائی حکومت قائم کی۔ اس نے اتحادیوں کی بھیجی ہوئی افواج کو شکست دی۔ اتحادیوں اور ترک قومی تحریک کے درمیان جنگ 1923 تک جاری رہی، جب اتحادیوں اور مصطفیٰ کمال کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ لوزان کے معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے جدید دور کے ترکی کی سرحد کی تعین کیا۔ ترکی نے سلطنت عثمانیہ کے باقی ماندہ تمام دعوے ترک کر دیے اور بدلے میں اتحادیوں نے اپنی نئی سرحدوں کے اندر ترکی کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ خلافت کا نظام ختم کر دیا گیا۔ آخری خلیفہ کو اس کے خاندان کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا اور وہ اثاثے جو خلیفہ یا اس کے خاندان کے تحت ضبط کر لیے گئے۔ اسلام پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا گیا۔ ترکی کو اپنی مرضی سے تیل کھودنے اور تلاش کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ ترکی کے اندر تیل کی کافی مقدار پائی جاتی تھی۔ لیکن ترکی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ دوسرے ملکوں سے تیل درآمد کرے۔ باسفورس دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبی تجارتی گزرگاہ۔ جیسے پہلے نمبر پر نہر سوئز ہے، اسی طرح باسفورس بھی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبی تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ ایک قدرتی گزرگاہ ہے جو شمال مغربی ترکی میں واقع ہے۔ یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان قدرتی سرحد کے طور پر کام کرتی ہے اور عالمی تجارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ لوزان کے معاہدے میں اسے بین الاقوامی قرار دے دیا گیا، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ترکی اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 2023 میں کیا ہوگا؟ بین الاقوامی قانون کے مطابق لوزان کا معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا، جیسا کہ قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی معاہدے پر 100 سال سے زیادہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی کے لیے 2023 انقلابی ثابت ہوگا، کیونکہ صدر اردوغان بھی خود کہتے ہیں کہ ترکی 2023 کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہوگا۔ ترکی اپنا تیل خود کھود سکتا ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے تیل توانائی کا دنیا کا سب سے عام ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کی مصنوعات جدید معاشرے کو مضبوط کرتی ہے۔ بنیادی طور پر بجلی کی صنعت کو توانائی فراہم کرتی ہے، گھروں کو گرم کرتی ہے اور گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کو ایندھن فراہم کرتی ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے کئی ممالک جیسے سعودی عرب اور ایران کی معیشت کا انحصار صرف تیل کی برآمد پر ہے۔ بدقسمتی سے لوزان کے معاہدے میں منع ہونے کی وجہ سے ترکی اپنا تیل خود نہیں کھود سکتا۔ اسے دوسرے ممالک سے تیل درآمد کرنا پڑتا ہے، جس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ 2023 کے بعد ترکی پر سے پابندی ختم ہو جائے گی۔ ترکی اپنا تیل خود تلاش کرے گا اور ڈرل کرے گا، جس سے اس کے دوسرے ممالک پر انحصار کم ہو جائے گا۔ اگر ترکی کو کافی ذخائر مل جائیں تو وہ تیل برآمد کر سکتا ہے۔ تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اس کی GDP میں اضافہ ہوگا۔ ترکی آبی گزرگاہ باسفورس پر ٹیکس لگا سکتا ہے۔ آبی گزرگاہ باسفورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس آبی گزرگاہ سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اس آبی گزرگاہ کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا تھا۔ ترکی جہازوں پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ 2023 کے بعد ترکی آبی گزرگاہ باسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹیکس عائد کر سکے گا۔ ترکی بحر اسود اور بحر مارمورا کو ملانے کے لیے ایک منصوبہ بنا رہا ہے، جس کا مقصد آبی گزرگاہ باسفورس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ترکی مقدس سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اپنے علاقے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کے دور میں ان مقدس مقامات کا کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا۔ ترکی نے کئی سو سالوں تک مکہ اور مدینہ آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے اسلام کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے اسکارف پر پابندی لگا دی اور ترکی کو سیکولر ریاست قرار دے دیا۔
ترکی کے 95% آبادی مذہب اسلام کی پیروی کرتی ہے۔ طیب اردگان ترکی کی حیثیت اسلام میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ اردگان مسلم دنیا کی قیادت کرنا چاہتے ہیں اور مشرق وسطیٰ پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے جیسے کئی اقدامات کیے تھے۔ اگر ترکی کو مکہ اور مدینہ کی نگرانی مل جاتی ہے تو طیب اردگان کا مسلم دنیا میں قیادت کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ ترکی کے لیے سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ کی نگرانی لینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ شام میں ترکی کی فوجی کارروائی اس سرزمین کی بحالی کے لیے ایک عام اشارہ ہے جو پہلے ترکی کی تھی۔ اگر ترکی اپنی زمین واپس لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سلطنت عثمانیہ کو بحال کر سکتا ہے۔ اردگان نے اعلان کیا ہے جب ترکی 2023 میں اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا تو وہ پورے خطے کا مستقبل تشکیل دے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی عالمی نقشے پر کوئی حقیقی تبدیلی لائے گا؟ کیا لوزان کی ٹریٹ کے انتقال کے بعد ترکی ایک عالمی طاقت بن کر ابھرے گا؟